دوسرے، یہ محبتیں جنت کی پہچان کا ذریعہ بھی ہیں تاکہ جنت کی طلب، جنت کی خواہش دل میں پیدا ہو. اگر ان کی محبت نہ ہو، ان چیزوں کی محبت ہی نہ ہو تو جنت کی کیا ویلیو رہے پھر؟ اور جنت کی پہچان پھر کیسے کروائی جائے؟ جنت ایز این انسینٹو کیسے رہے گی پھر؟ کوئی لوگوں کو جنت کے لیے رغبت نہ رہے تو نیکیوں کی کوشش جو انسان کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش جو کرتا ہے، بڑا انسینٹو، بڑی ترغیب جنت کی نعمتیں ہیں، اور ان کی ہلکی سی پرچھائی دنیا میں دکھائی گئی ہے. یہاں پیسے دولت کی شکل میں، کمپینینز یعنی کہ ازواج کی شکل میں، کہ جو کچھ یہاں ہمیں مل رہا ہے دنیا میں، انسان یوں سمجھے کہ جنت کا ایک پھیکا سا عکس ہے، پیل ریفلیکشن ہے جنت کی نعمتوں کا. یہاں تو بس سمجھیے کہ مزہ چکھایا گیا ہے تاکہ جنت کی طلب لگ جائے. ایک حکمت یہ بھی ہے ان محبتوں میں. دوسرے، یہی محبتیں امتحان بھی ہیں. اگر یہ محبتیں نہ ہوتیں تو اللہ سے محبت کرنا کیا مشکل تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا. کوئی ہے ہی نہیں، کسی کی محبت کھینچتی ہی نہیں. واحد اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی محبت میں نیکی کرنا کچھ مشکل ہی نہ رہتا، کوئی ٹیسٹ ہی نہیں تھا اس کے اندر. اللہ کی محبت میں جو ریزسٹنس آتی ہے وہ انہی چیزوں کی محبت سے آتی ہے، ریزسٹنس. اور جہاد کیا ہے؟ ریزسٹنس کو اوور کم کر جانا، مخالفتوں کو عبور کر جانے کا نام جہاد ہے. جہاد واک اوور نہیں ہوتا کہ یہاں تم نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا، وہاں تم کو میدان صاف مل گیا اور تم چل پڑے اس کے اوپر. نہیں، ان محبتوں کو انسان اوور کم کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ کا ثبوت دیتا ہے. اگر دولت کی محبت نہ ہوتی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا ثواب؟ اگر بھوک ہی نہ لگتی انسان کو تو روزہ رکھنے کا کیا اجر؟ یہی محبتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں. ان کو اللہ نے ایک ذریعہ بھی بنایا ہے. یہ مینز ہیں کہ ان کو کام میں لا کر اپنی آخرت بناؤ. دنیا میں رہتے ہوئے دین کا کام بہتر سے بہتر طریقے پر کرو. ان محبتوں کو استعمال کرو، ان محبتوں کو اپنی کمزوری مت بناؤ. یہ تو تم کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھائیں، امپیڈمنٹ نہ بنے، امپیچس بنے، آگے بڑھائیں، تم کو تمہارے قدموں کی بیڑیاں نہ بنے. جب بہت زیادہ ان سے محبت ہو جاتی ہے، obsession ہو جاتا ہے ان چیزوں کا، اب یہ پرابلم بن جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے، سورس ہے. شریعت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، شریعت کے نزول کا مقصد ان چیزوں کے استعمال سے یا ان چیزوں کی محبت سے روکنا نہیں ہے، روکنا نہیں ہے، بلکہ کیا مقصد ہے؟ کنٹرول، اوور انوالومنٹ نہ ہو جائے ان کے اندر. ہم بس ایک فائدے مند حد تک ان چیزوں سے اٹیچ رہیں. ہم اتنا انڈلج نہ کریں کہ ہم سک ہو جائیں، ہم بیمار ہو جائیں، خود کو نقصان نہ پہنچائیں ہم ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے. اس لیے شریعت نازل ہوئی. شریعت کو رحمت اسی لیے کہا جاتا ہے. مولانا روم نے بہت عمدہ مثال بیان کی ہے دنیا کے ساز و سامان کی، کہ دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے اور اس میں انسان کا دل ایک کشتی کی طرح ہے، بوٹ کی طرح. پانی جب تک کشتی کے ارد گرد رہے اس کے لیے فائدے مند ہے، اور کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو ڈبا دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے. تو ان محبتوں کے اندر ڈوب نہیں جانا، غرق نہیں ہو جانا، بلکہ ان کو ہیلپنگ ایڈ کے طور پہ، سہارے کے طور پہ لینا ہے جو آگے جنت تک پہنچا دے. تو ذکر کیا گیا یہاں پر نساء، بنین، قناطیر المقنطرتی، تو عورتوں اور بیٹوں کی یا عورتوں کے اولاد کی محبت تو واضح ہے. قناطیر المقنطرہ، قنطار، ڈھیروں ڈھیر مال. اب آج کل تو کوئی ہم ڈھیر نہیں دیکھتے کہ سونے کا ڈھیر دیکھ لیں یا کچھ. آج ماڈرن ٹرمز میں ہم بات کریں تو بینک اکاؤنٹس یا شیئرز کی محبت یا کریڈٹ کارڈز کی محبت، وہ لے لیجئے. اور خیل المسومہ، نشان لگے گھوڑے،
آج کل گھوڑے سواری کے لیے تو استعمال نہیں ہوتے. گاڑیاں کتنے ہارس پاور کا انجن ہے, کون سی گاڑی ہے, اور جو لڑکوں کی آنکھوں میں چمک آتی ہے, چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں 2-2 3-3 سال کے, کون سی گاڑی, کیا ماڈل, اس کی لائٹوں میں فرق, آپ کو سب ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں چائنیز کی طرح. وہ اتنے خفا ہوتے ہیں اماؤں کے اوپر کہ آپ کو یہ نہیں پتا یہ گاڑی کون سے ماڈل کی ہے, یہ تو فلاں فلاں چیز ہے. تو دیکھیں نا اتنے سے بچے ہیں تو انہیں کیسے پتا چلا؟ یہ زینا للناس ہے نا, اللہ نے تو کھبا دی ہے ان کے دلوں کے اندر محبت. وہ ہے وہ آج کل گاڑیاں ہیں, انسان متاثر ہوتا ہے ان سے. والانعام, جانور ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں, جانور لوگوں کے کام کر دیا کرتے تھے. تو آج ہم کیا کہیں گے انعام کی جگہ؟ چلیں الیکٹرانک گیجٹس, ہمارے بلینڈر اور فلاں اور سب چیزیں جو ہوتی ہیں الیکٹرانک گیجٹس ہیں, اس میں آج کل دوڑ لگ گئی. کس کے پاس کون سا ٹی وی, وہ فلیٹ سکرین تو پتہ نہیں کیا, تو وہ کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں فلیٹ سکرین ہی پرانا ہو گیا ہوگا, اور اتنے انچ کا, پھر وہ اتنے انچ کا, پھر وہ دیوار کے برابر. تو ان اینڈنگ ہے. اگر مقصد بنایا ان کو تو کوئی انتہائی نہیں. سوزوکی تھی تو بڑی گاڑی چاہیے تھی, اس لیے کہ ساتھ والے کے پاس بڑی گاڑی ہے. بڑی گاڑی آ گئی, اس نے ایک اور خرید لی, بڑی مرسیڈیز لے لی. اب آپ نے کسی طرح مرسیڈیز خریدی, اس نے جہاز خرید لیا. تو آپ کیا کریں؟ کہاں تک اس دوڑ میں دوڑیں گے؟ ضرورت نہیں. جس کے پاس جو ہے الحمدللہ, مقصد نہ بنائے, اس کو ضرورت سمجھے. اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. ایک ہماری جاننے والی تھیں, وہ کافی عمر کی ہیں, تقریباً 85-90 سال ایج ہوگی. باتیں بہت دلچسپ کرتی ہیں. کہنے لگی کہ ہمارے زمانے میں نیا فریج آیا تھا, تو فریج ڈرائنگ روم میں رکھے جاتے تھے تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس فریج ہے. اب ہم تصور کر سکتے ہیں, اب تو ہم جو ہمارا ایک کچن ہے اس میں بھی نہیں رکھتے, کچن کا بھی ایک اور چھوٹا کچن بنایا ہے, اس میں کہیں پیچھے کونے خدرے کے اندر فریج کو گھسا دیتے ہیں. لیکن مجھ کو اپنے زمانے میں یاد ہے جب ٹیلی ویژن آئے تو ڈرائنگ رومز میں رکھا جاتا تھا. سب آتے تھے, وہ بس ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے تھے, اور اس میں ایک دوڑ. تو یہ ہے, یہ چیزیں انسان کو ایسی مرغوب لگتی ہیں, پھر وہ شو آف کرنا چاہتا ہے. اس شو آف سے بچنا ہے, اس کی ضرورت نہیں. والحرث, کھیتی. ہم شہر والے تو کھیتی کی ویلیو سمجھ نہیں سکتے. چلیں ریئل اسٹیٹ پلاٹس, پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا پلاٹ کدھر ہے, آپ کا گھر کدھر ہے, آپ کہاں رہتی ہیں, اور اگر آپ ایسے علاقے میں رہتی ہیں کہ جو ان کے معیار کا نہیں ہے, وہ بات بھی نہیں کریں گی آپ سے. ایک جگہ میں کہیں گئی, انہوں نے باقاعدہ پوچھا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پر کہ کوئی پوچھ بھی سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر کتنے گز پر ہے. میں دنگ رہ گئی کہ کیا ایسے بھی بلیٹنٹلی پوچھا جا سکتا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ کیا مجھے جج کر رہی ہیں وہ؟ ہاں مجھے جج کر رہی ہیں نا. عام طور پہ ہم اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم اس کی ظاہری شکل سے جج کرتے ہیں. ہم کسی کو دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے, بریزے کا جوڑا, ڈائمنڈ, جوتا, سب دیکھ لیا. اب اگر درست لگا تو بات کریں گے, اور دیکھا کہ اچھا یہ وہ سستی والی چکن, یہ باٹا کا چپل, یہ کس قابل ہیں, ان سے کون بات کرے, پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہیں. ہم خواتین کرتی ہیں نا, ہمیں نہیں جج کرنا. مت جائزہ لیں اوپر سے نیچے کسی کا. کیا ہیرے پتھر سے دیکھیں گے اس کو؟ کیا وہ سیمنٹ سے دیکھیں گے؟ کیا اس مشین سے اس کو جج کریں گے کس گاڑی میں بیٹھتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا فرق. یہ حقیقت ہے, یہ خالی لپ سروس کی بات نہیں ہے. کوئی رکشہ میں بیٹھتا ہے, کوئی سوزوکی میں بیٹھتا ہے, کوئی لیکسس میں بیٹھتا ہے, کوئی چارٹرڈ پلین میں بیٹھتا ہے. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اللہ کو فرق نہیں پڑتا تو مجھے اور آپ کو کیوں پڑے؟ اگر ہے تو الحمدللہ. اور کوئی عزت یا عظمت دل میں مت لے کر آئیں ان چیزوں کی. استعمال کی چیزیں ہیں, احتیاط سے استعمال کریں. ہیں تو الحمدللہ, اور نہیں ہے تو بھی کیا فرق پڑا. بس ضرورت پوری کرنی ہے نا, کون سا رہنا ہے یہاں پر. تو فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ تو دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں. دنیا مطلب ہوتا ہے قریب یا گھٹیا. یہ تو گھٹیا چیزیں ہیں, بالکل قریب ہیں, یہ تو معمولی چیزیں ہیں بالکل. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی رضا میں ان چیزوں کو خرچ کریں گے, ان کی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت میں بہترین اجر پائیں گے. ان سب چیزوں کا خلاصہ آتا ہے ایک حدیث میں کہ کیا دنیا کی حقیقت ہے, اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر اللہ کی پھٹکار ہے.
پھٹکار سمجھتے ہیں؟ کرس آف اللہ. اب تصور میں لے آئیے اپنی سب چیزوں کو. سب پر اللہ کی پھٹکار ہے. اللہ کی رحمت سے محرومی ہے سوائے کس کے؟ اللہ کے ذکر کے اور ان چیزوں کے جن کا تعلق اللہ سے ہے اور عالم یا طالب علم کے. تو یہ آپ کا طالب علم ہونا اس نے بچا لیا ہے آپ کی دنیا کو اللہ کی پھٹکار کی زد میں آنے سے. اتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان طالب علم ہو. فرمایا آگے آیت نمبر 15 قل فرما دیجئے اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّہِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللہ وَاللَّہُ بَصِیرٌ بِالْعِبَاد. کہیے میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی کیا چیز ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. اللہ کی رضا کا بھی ذکر ہے. جنت کی نعمتوں کا جو ملنا ہوگا وہ امتحان کے طور پہ نہیں ہوگا. دنیا کی نعمتیں تو امتحان ہیں، لیکن جنت کی نعمتیں امتحان کے طور پہ نہیں ہوں گی بلکہ اللہ کی رضا کی نشانی ہوں گی. دنیا کی تو نعمتیں بے مزہ ہو جاتی ہیں فکر کی وجہ سے. پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں، کہیں اللہ آزما تو نہیں رہا زیادہ سختی سے، کہیں آزمائش تو نہیں بن رہی ہمارے لیے. تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایسے لوگ پھر دعائیں مانگتے ہیں. آیت نمبر 16 الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. کہ اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما دے. یہ دنیا اچھی یا بری یہ تو گزر ہی جائے گی. اصل غم تو آخرت کا غم ہے، فکر وہاں کی ہے کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو جو آگ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ان نعمتوں کو دیکھیے اور ان نعمتوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ یہاں آ رہا ہے. آیت نمبر 14 اور یہ آیت نمبر 17 بہت ہی خوبصورت اس کا تعلق ہے. جن کو نعمتیں ملتی ہیں یا نہیں بھی ملی دنیا میں لیکن دنیا میں رہتے کس طرح سے ہیں، فرمایا الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچے، والقانتین اور فرما بردار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے ہوتے ہیں. جو تمام محبتیں ہیں، جو تمام مرغوبات نفس ہیں، اس کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ صابر، عورتوں اور اولاد کی محبت میں آپے سے باہر ہو کر اللہ کی حدیں نہیں توڑتے. صادق، عقیدہ اور عمل ہم رنگ ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ سچے ہیں، انسانوں کو انسانوں کا حق دے دیتے ہیں، اللہ کو اللہ کا حق دیتے ہیں. باقی جو قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث جو ان کے پاس ہے، مال دولت، مال اور متاع، جتنا زیادہ ملتا ہے اتنا جھکتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے زیادہ سے زیادہ فرما بردار ہو جاتے ہیں. عاجزی آتی جاتی ہے ان کے اندر. حکومت اور سلطنت پا کر فرعون کی طرح متکبر نہیں ہوتے، داؤد اور سلیمان علیہم السلام کی طرح اللہ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں. قناعت بھی آتی ہے ان کے اندر، کنٹینٹ رہتے ہیں، دنیا کی دوڑ میں کنٹینٹ ہوتے ہیں، لالچ اور ہرس نہیں ہوتی ان کے اندر. آخرت کے لیے ایمبیشس، دنیا کے لیے کنٹینٹ. اور ہم سے یہ کہا گیا کہ تم دنیا میں اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے اور دین میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہے. خرچ کرتے ہیں، فیاضی سے اللہ ان کو دیتا ہے، اگر اللہ نے ان کو بہت دیا وہ بھی کھلے ہاتھ سے دوسروں کو دیتے ہیں. قارون کی طرح اپنے خزانے بھر بھر کے نہیں رکھتے، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہما کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال کو امانت سمجھتے ہیں.
جب تقاضا آتا ہے اللہ کی طرف سے خرچ کرو، پیچھے نہیں ہٹتے، اور یہ سب کچھ کر کے بھی کمپلیسنٹ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں، اللہ سے تعلق ان کا مضبوط اور پکا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کی ضروریات پوری کر کے، انسانی خدمت کر کے، انسانوں کی خدمت، انسانی ہمدردی کر کے اتنا تھک جائیں کہ اللہ کو یاد کرنے کی ہمت اور وقت نہ بچے۔ یہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا کہ انسان اہم ہو جائے اور اللہ غیر اہم ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں رات کے وقت، بالاسحار، صبح ہوتے ہوئے۔ دن میں تو مصروف ہوتے ہیں، رات کو اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رات کا وقت بہترین وقت ہے عبادت کا اور گڑ گڑا کر دعاؤں کا اور استغفار کرنے کا اور رونے کا، اس لیے کہ دکھاوے کا امکان نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا واقعی کوئی خدا نہیں۔ کون ہے وہ؟ العزیز الحکیم۔ اللہ کی صفات کا ان کو احساس رہتا ہے، اپنے بارے میں انسان کبھی خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ عرفات کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، میں بھی اس پر گواہ ہوں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی سب سے بڑی گواہی، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو اللہ جانتا، اور اگر کوئی اور خدا ہوتا تو فرشتوں کو علم ہوتا، وہ تو عالم الغیب میں رہتے ہیں۔ انسانوں کو ہو سکتا ہے کسی اور معبود کی خبر نہ ہوتی، فرشتوں کو تو ہوتی، وہ تو جانتے ہیں غیب کے احکامات، غیب میں رہتے ہوئے جو غیب کی دنیا ہے اس میں وہ اللہ کے احکامات نافذ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور حقیقی علم رکھنے والے بھی اس پر گواہ ہیں اور اس پر قائم بھی ہیں۔ بعض روایات میں یہ مضمون آتا ہے کہ جو اس آیت کو پڑھ لے، یعنی آیت الکرسی پڑھے فرض نماز کے بعد اور یہ آیت پڑھ لے تو جنت میں داخلے میں انشاءاللہ سہولت ہوگی۔ یہ والی آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔